بہت ملتا ہے، بہت ملتا ہے. ساری رات ننگا سر ننگا آسمان اور سورت فاتحہ، اور پھر فرض روزے 13، 14 اور 15، ایام 20. یہ تو نفلی روزوں میں ملتا ہے، اور فرض روزوں میں کیا ملتا ہوگا؟ کہنے لگا ایام 20 کو اپنی زندگی میں سنبھولے. میں نے کہا ایک اور چیز بھی اپنی زندگی میں شامل کر لے، اپنے آپ کو کسی فقیر کے سپرد کر دے، اور وہ فقیر تجھے جو وظیفہ دے چکا ہے اس وظیفے کو میں فنا ہو جاؤں. میں نے کتنے لوگوں کو وظائف دیے ہیں، میرے خادموں نے ان کو تسبیحات دی ہیں، اب وہ فنا ہو جائیں اس میں، اور فنا ہو کے نتیجہ دکھائیں، ریزلٹ دکھائیں کہ اسے کہتے ہیں یہ ہوتا ہے. کہیں انشاءاللہ اسے کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے، اور ہم ایسا کریں گے، اور پھر اللہ کر کے دکھاتا ہے. ایام 20 شروع ہیں، ایام 20 شروع ہیں. پوری دنیا کی سائنس کہتی ہے، اب تھوڑی سی اس پہ پھر بات شروع کرتا ہوں، تھک تو نہیں گئے. پوری دنیا کی سائنس کہتی ہے کرائم ریٹ، قتل، خون، ڈاکے، ڈکیتیاں، لڑائیاں ان 3 دنوں میں ہوتی ہیں، 13، 14 اور 15 میں. پوری دنیا کی سائنس کو نیٹ میں اٹھا کے دیکھیں، اور ان 3 دنوں کے اندر سمندر کے اندر موجیں ہوتی ہیں. ان 3 دنوں کے اندر نظام عالم اور نظام شمسی کواکب کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے. ان 3 دنوں کے اندر زمین کے نیچے پہاڑوں کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. اب تو سائنس نے ہر چیز کھول کے رکھ دی ہے، یہ ابن عربی نے بیان کیا ہے. ان 3 دنوں کے اندر جس نے عمل کر لیا، روزہ رکھ لیا، وہ بڑے بڑے عذابوں، بلاؤں، مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں، ناکامیوں سے بچ گیا. ان 3 دنوں میں انوکھا انقلاب آتا ہے ہر مہینے. کتنے انگریزوں کے ملک ہیں جو ان 3 دنوں میں پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں سیکیورٹی، حفاظت کی، کہ ان 3 دنوں کے اندر خودکشیاں، قتل و غارت، ڈاکے، چوریاں، خون ریزی، فلاں 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 بڑھ جائے گی. میری بات کا یقین نہ آئے تو سرچ کرو نیٹ کی دنیا میں. اور ان 3 دنوں میں عرشوں سے خزانے کھلتے ہیں، کنجیاں گرتی ہیں ایسے چھن چھن تو نیچی. میرے ہاتھ میں یہ کنجی آئی، اس کے ہاتھ میں یہ آئی، اس کے میرے پاس کون سی کنجی؟ کہا چاندی کی آئی. تیرے پاس؟ کہا سونے کی آئی. تیرے پاس؟ کہا ہیرے کی آئی. اس کے پاس جواہر کی آئی. اس کے پاس لال کی آئی. اور تیرے پاس ادھر دکھا. کہا میرے پاس زمرد کی آئی. کہا اس کے پاس، کہا میرے پاس عقیق کی آئی. کہا تیرے پاس؟ اس نے کہا میرے پاس کنجی ہے، پتہ نہیں دیکھتے ہیں لکھا ہے، اس پہ لکھا ہوا تھا بے بہا خزانے ہیں. کنجیاں گرتی ہیں اوپر سے ایسی. ان 3 راتوں کے اندر کوئی پانے والا ہو، کوئی جھولیاں پھیلانے والا ہو، کوئی بھکاری بننے والا ہو، کوئی محتاج بننے والا ہو. ایام 20 ہر سال، ہر مہینے تسبیح خانے میں اس کا پورا اہتمام ہوتا ہے. رمضان کے علاوہ بھی سحری افطاری، رمضان کے علاوہ بھی سحری افطاری یہاں کرائی جاتی ہے، ترتیب ہوتی ہے. اگر اس کا طریقہ سیکھنا ہے تو کاغذ استقبالیہ پہ پڑا ہے، وہاں سے لے لے، اور بیرون ملک کے حضرات کے لیے سوشل میڈیا پہ وہ تعارفی کاغذ ڈال دیا ہے، وہ وہاں سے لے لیں. تعارفی کاغذ ڈال دیا ہے. پہلے دن سے بچے کو جب نماز سکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. وہ رکعت فرض ہے، وہ رکعت واجب ہے، وہ رکعت سنت کی ہے، وہ سنت موقدہ ہے، وہ سنت غیر موقدہ ہے. وہ کوئی بھی نماز کی رکعت ہے، کسی بھی نماز کی رکعت ہے، کسی بھی نماز کی رکعت، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. کیوں؟ اصل میں سورۃ فاتحہ میں ہم ایک چیز ایسی مانگتے ہیں جو ہماری اشد ضرورت ہے، اور وہ چیز ایسی مانگتے ہیں جو ہمیں ہر چیز کو بھلوا دیں. میں ڈاکخانے کے اندر جگہ جگہ وہ ڈبے لگے ہوتے ہیں، پوسٹ کیا نام ہے جس میں لیٹر باکس لگے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں. ہمارے استاد تھے، وہ مجھے 5ویں 6ٹھی پڑھاتے تھے، وہ کہتے تھے یہ باب آدم کا ٹفن ہے. بڑا سارا ہوتا ہے نا، گول ایسے بڑا سارا، تو ان کا قد بھی بڑا، تو کہتے ہیں اتنا کھانا وہ کھاتے تھے. تو اس میں ڈاک ڈالنے گیا، خط ڈالنے گیا، تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے، 12 1 سال کا ہوگا اندازہ،
ایسے پریشانیاں دیکھ رہا ہے، ایسے ڈھونڈ، اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی ایک کٹوری ہے، چھوٹی سی. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے اما نے روپیہ دیا تھا، گھی لیا جا کے روپے کا. وہ روپیہ گر گیا. یا اچھا، میں نے ڈاک وہاں ڈالنے اس لیے گیا تھا، اپنے گھر کے قریب ہی لیٹر باکس تھا، تاکہ جلدی ڈاک نکلے، جلدی پہنچے. میں نے ایک کتاب منگوانی تھی، وی پی، دیوانہ کتابوں کا، علم کا، جلدی ڈاک پہنچے. پھر دیوانگی کا عالم یہ تھا، ڈاک آنے والوں سے جا کے پوچھنا تھا اس نام کی کتاب آئی ہے. پیسے دینے ہوتے تھے اور پیسے دے کے وہ کتاب لینی ہوتی تھی. میں سب کچھ بھول گیا. میں بھی ڈھونڈوانا شروع ہو گیا. ڈھونڈتے 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 میری نظر پڑی، اور نظر یہ پڑی کہ اس کٹوری کے اندر وہ لوہے والا روپیہ اسی کے اندر گھی میں جمع ہوا تھا، اسی کے اندر جمع ہوا تھا. میں نے کہا یہ روپیہ تو یہ ہے. ہاں یہ وہ گیا. بس جب وہ گیا نا، ایک دم مجھے احساس ہوا کہ میں تو کوئی بے ہوش تھا، مجھے کوئی ہوش نہیں تھا. اس کو جس چیز کی تلاش تھی، اس کا درد اصل میں ایسا تھا کہ اس نے میرے درد کو اپنا درد نہیں، اس کے درد کو میں نے اپنا درد بنا لیا. اس کا درد اتنا تھا، اس کا درد اتنا تھا کہ میں اپنا درد بھول گیا، اور میں مجبور ہو گیا کہ میں اس کے درد کو اپنا درد بناؤں. ہمارے یہاں سڑک ٹیمپل روڈ ہے، تو وہاں ایک صاحب تھے، ہمارا ان کے ہاں آنا جانا تھا. ہسپتال میں مجھے پتا چلا بیمار ہے، تو میں ان کی عیادت کرنے کے لیے ہسپتال چلا گیا. ایک تو جاننے والے آ گئے، دم کر دیں، دعا کر دیں. تو اس وارڈ میں ایک صاحب میرے پاس ہے، کہنے لگے آپ جس بندے کی عیادت کرنے آئے ہیں، آپ مہربانی نہیں کرتے، اس کو یہاں سے منتقل کریں یا گھر لے جائیں. کیا ہوا؟ کہنے لگا اس زور سے ہائے ہائے کرتا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے، اس زور سے سب کا آرام ختم کر دیتا ہے، سب کا چین ختم کر دیتا ہے، سب کا سکون ختم کر دیتا ہے، اس زور سے ہائے ہائے کرتا ہے. اس کو لگی تھی اور اس نے سب کو لگا دی، سب کا چین ختم کر دیا. سورۃ فاتحہ میں کچھ چیز ایسی ہے جو اللہ میرا کہتا ہے، نماز کی کوئی رکعت ہے، وہ کعبہ کے سامنے ہے یا کعبہ سے دور ہے، وہ مسجد نبی میں ہے، مسجد حرام میں ہے، اور بیت المقدس میں ہے، یا تیرے گھر کی مسجد میں ہے، یا جامع مسجد میں ہے، وہ تیری عید کی نماز ہے، کوئی بھی نماز ہے، تو نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. وجہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ پڑھنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں اب آپ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں مولا تو رحمان الدنیا اور رحیم الآخرہ ہے، الرحمن الرحیم، اور مالک یوم الدین، قیامت کے دن تو ہی فیصلے کرے گا جس کو چاہے. ممتاز الیوم ایھا المجرمون، جس کو چاہے تو نجات دے دے، جس کو چاہے تو عذاب دے دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ تیرا ہوں، غلام تیرا ہوں، منگتا تیرا ہوں، در کسی اور کا. یہ تعریفیں کر رہا، یہ تعریفیں کر رہا. میرا اللہ کہتا ہے مانگتا کیا ہے بول. تو نے میری اتنی عظیم تعریفیں کی ہیں، مجھے بہت پسند ہے. بعض اوقات صرف تعریف ہی طلب ہوتی ہے، غور سے سنیے گا، صرف تعریف ہی طلب ہوتی ہے. اس بندے کی جا کے تعریف کرنی شروع کر دیں، وہ سمجھ جاتا ہے اس کو کوئی غرض ہے. تعریف ہی طلب ہوتی ہے، اور تعریف ہی واحد چیز ہے جس کے لیے سوال نہیں کرنا پڑتا. تعریف میں کچھ زیادہ ملتا ہے. میں چھوٹا سا تھا، ایک سائل آتا تھا مانگنے والا، وہ صرف تعریف کرتا تھا، وہ صرف تعریف کرتا تھا، اور کہتا تھا ارے تو حاضر مائی، حاجن مائی کو کہتا تھا، حج کرنے والی حاجن کو کہتا تھا حاضر مائی. ارے تیرے تو بال بچوں کو اللہ ہی دے گا، دم دم مست کلندر، تو جھولے کے اندر، تو بیٹھے بیٹھے راج کرے گی. بڑی سر سے کہتا تھا. یہ مجھے تھوڑے سے بول یاد ہے، سر سے کہتا تھا. ہمارے یہاں ایک سائل آتا تھا، آنکھ سے کچھ کانا تھا، مجھے یاد ہے، وہ آ کے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعریفیں کرتا تھا، کھڑ رہتا تھا، تعریفیں کرتا تھا، کچھ نہیں مانگتا تھا، کچھ بھی نہیں مانگتا تھا، کچھ بھی نہیں مانگتا تھا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم.
मालिक इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। क्या मांगता है? अल्लाह मैं मांगता हूं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मेरी राहों को सच्चा कर दे, मेरी नजरों को सच्चा कर दे, सीधा राह दिखा दे, मेरे जज्बों को सीधा राह दिखा दे, मेरे रिज़्क़ को हलाल की सच्ची राहें दिखा दे, मेरे कदमों को, मेरी तन्हाइयों को, मेरे कलम को, मेरे जज्बों को, मेरे वजद और विजदान को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मेरा अल्लाह बावजूद जानने के पूछता है, वजाहत करो, वजाहत करो, मैं तेरी बात समझा नहीं हूं। नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह इस ना समझने से पाक है। वजाहत करो, क्या कहना चाहते हो? तो कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह मुझे जिन पे तूने इनाम किया, उलाइका अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। कुरान ने इनाम याफ्ता लोग 4 बयान किए हैं। नबिय्यीन, इनाम याफ्ता लोग कौन कितने हैं? बोले, नबिय्यीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन जिसे औलिया कहते हैं, ये इनाम याफ्ता लोग हैं। अल्लाह मुझे हिदायत दे वो जो तूने इनाम याफ्ता लोगों को दी थी। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मजीद कुछ कहना चाहता है? या अल्लाह एक दरखास्त और कहना चाहता हूं, गैरिल मग़ज़ूब, मैं तेरा गजब नहीं चाहता। जो तूने पिछली कौमों पे, किसी अफराद पे, किसी फर्द पे गजब किया था, अल्लाह मैं ना गजब चाहता हूं, ना अजाब चाहता हूं, ना बला चाहता हूं, ना वबा चाहता हूं, ना कहत चाहता हूं, ना मर्ज चाहता हूं, ना कर्ज चाहता हूं। अल्लाह मैं नहीं चाहता। हर सूरत फातिहा में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने तस्बीह पकड़ी, या शायद इतना बड़ा मकाम है फिर भी तस्बीह पकड़ी है, पर मैं जिस तस्बीह की वजह से इतना बड़ा मकाम मिला है फिर वो छोड़ दूं। अगर मैं समझता हूं मुझे हिदायत मिल गई है और मैं हिदायत याफ्ता रास्ते में हूं, मैं हिदायत याफ्ता राहों में हूं, लेकिन मेरा अल्लाह कहते मौत तक का सफर है, पल का पता नहीं, पल का पता नहीं कि हिदायत छिन न जाए। आखिरी वक्त शायद इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त है और सारी उम्र कहते रहे अल्लाह है। कई बुजुर्गों के बारे में ये वाकयात आते हैं, अल्लाह है। शैतान एक बहुत अच्छे रूप में आया और उनकी हर दलील को तोड़ने लगा। 100 दलीलें उनके पास थी, सिर्फ एक दलील बाकी रह गई। अगर वो भी टूटती है तो कहते अल्लाह नहीं है। और ये अल्लाह के इनकार, अल्लाह के वजूद से इनकार करके इस दुनिया से गया। और ये शैतान की यही चाहत है कि अल्लाह के वजूद का इनकार करके जाए। मुर्शिद वुजू फरमा रहे थे, रब ने पर्दे हटाए, वुजू का पानी लेके जोर से मारा और उनके मुंह पे जाके पानी लगा और कानों में आवाज आई, तू नहीं कहता मैं अल्लाह को बगैर दलील के मानता, क्यों दलीलें दे? आखिरी वक्त, पल का पता नहीं, आखिरी लम्हा, ईमान। या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित, ए दिलों को मालिक जिसके कब्जे में सारी कायनात के दिल हैं, अल्लाह मेरे दिल को साबित कदम रखना। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना, अल्लाह मेरा दिल आज हिदायत याफ्ता है, कल मेरा दिल फिर जाए और मेरे दिल से ईमान छिन जाए। हरिपुर में एक साहब मुझे मिले, पुरानी बात है, मेरे साथ उनका कुछ सफर हुआ। ये सफर हुआ 1988। मुझसे कहने लगे तस्बीह, नमाज, जिक्र, अमाल, हर चीज बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मैं गया एक स्टेशन पे, वहां एक बारात थी। उन्होंने एक पूरी बोगी बुक कराई हुई थी। वो भी ट्रेन के इंतजार में पिंडी जाना था, मैंने भी पिंडी जाके फिर आगे हरिपुर जाना था। मैं वहां देखता रह गया। बस कहा मुझे महसूस हुआ कि मेरे दिल से कुछ चीज थी निकल गई, मेरे दिल से कुछ चीज थी निकल गई। और कहा उसके बाद 7 साल पूरे मैं फर्ज नमाज नहीं पढ़ सका, तस्बीह नहीं कर सका, तहज्जुद नहीं कर सका, जिक्र नहीं कर सका, अमाल नहीं कर सका, इबादत नहीं कर सका। उन्होंने मुझे खुद बताया, 1988 में बताया। कितने साल हो गए? 88 को बताया।
38 साल, 2 कम 40 साल। मुझे नहीं कहा हर चीज खत्म। कहा तो मैं परेशान था, क्या हो गया? एक अल्लाह वाले ने बताया कि अल्लाह ने तुझसे हिदायत छीन ली है, तेरी नजरों की खयानत की वजह से अल्लाह ने तुझसे हिदायत छीन ली है। हर वक्त इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मुझे पता नहीं। मेरे हजरत रहमतुल्लाह फरमाते थे, सुनो, बाज जनाजे ऐसे हैं, लोग उनका जनाजा पढ़ रहे होते हैं, उनके मुंह से कभी कोई बोल ऐसा निकला होता है, कोई लफ्ज ऐसा निकला होता है, कोई हर्फ ऐसा निकला होता है, कोई काम ऐसा हुआ होता है, उनका ईमान कब से छिन जाता है और लोग उनका जनाजा पढ़ रहे होते हैं, उनका ईमान होता ही नहीं है। मैंने एक दरवेश को देखा, वो दुआ मंगाते थे, कहते थे, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह मैं फिर से ईमान की तजदीद करता हूँ, अल्लाह मैं फिर से ईमान की तजदीद करता हूँ। कोई बोल, कोई अमल, कोई ऐसा हुआ, मेरा ईमान मुझसे चला गया, मैं अपने आप को ईमानदार समझता रहा, जबकि मेरा ईमान कब का मुझसे लुट गया। अल्लाह मैं फिर से ईमान की तजदीद करता हूँ। पल पल इहदिनस सिरातल मुस्तकीम क्यों है? हर नमाज की हर रकत में तू सूरत फातिहा के बाद जो कुरान का हिस्सा पढ़, तू सूरत फातिहा के बाद जो कुरान की सूरत पढ़, तू सूरत फातिहा के बाद 3 आयतें पढ़ या पूरा कुरान पढ़, पर तुझे सूरत फातिहा पहले पढ़नी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। और सूरत फातिहा का ये सबक है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और ये अहम सबक है, ये अहम सबक है, बहुत ज्यादा अहम सबक है, बहुत ज्यादा अहम सबक है। और इतना ज्यादा अहम सबक है आप गुमान नहीं कर सकते। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान वज़य्यिनहु फी कुलूबिना वकर्रिह इलैनल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन वजअलना मिनस सालिहीन। ये ईमान, ये हिदायत, अल्लाह मुझे इसको, हिदायत को अपने लिए महबूब तरीन चीज बना दे। ये सूरत फातिहा का सबक जिंदगी भर का सबक है। इसी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं अपने घरों को छोड़ के आप यहां, इसी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं अपने घरों को छोड़ के यहां, अपने आप को चटाइयों पे सुला रहे हैं। क्या रब को तरस नहीं आता? घर में मखमली बिस्तरों पे सोने वाला, कई वजूद मेरे सामने आंखों के बैठे हैं, कईयों को तो मैं जानता हूं, घर में मखमली बिस्तरों पे सोने वाला यहां चटाइयों पे सो रहा है और शिकवा नहीं कर रहा, शुक्र कर रहा है। क्या मेरा रब इसकी इस मुशक्कत का सिला इसको, इसकी नस्लों को नहीं देता? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के सफर को कर रहा है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का सफर है, यह उसी को कर रहा है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का। आले रसूल के काफिले जब चलते थे तो कोई उनसे पूछता था, अस्सलामु अलैकुम, तो कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा कहां चले? कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बस खत्म, इतना जवाब होता था। सुनने वाला भी समझ जाता था, कहने वाला भी समझ जाता था कि हम लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं, अल्लाह का नाम लेने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं तालीम और ताल्लुम। हम कहां जा रहे हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बस खत्म। वो चीजें रिवाज में थी, वो चीजें रिवाज में थी। ये बताओ, मदीना में सारे आले रसूल, असहाब रसूल मदीना में थे। कोई बगदाद में मिलता है, कोई कूफा में मिलता है, कोई नजफ में मिलता है, कोई हिल्ला में मिलता है, कोई काजमैन में मिलता है, कोई करबला में मिलता है, कोई बसरा में मिलता है, कोई मिस्र में गया फिस्तात में मिलता है, कोई अजरबैजान में मिलता है, कोई समरकंद में। कुसम बिन अब्बास, हजरत अब्बास के बेटे, जो आखिरी लम्हे मेरे हुजूर की लहर से बाहर निकले हैं, मैं उनके पास कई बार गया हूं। वो समरकंद में है, कोई बुखारा में, कोई इंदिजान में, कोई मरगीलान में, कोई फिरगाना में, कोई कोकंद में। क्यों? जमीनें लेने गए थे, लाठी लेने गए थे, माल लेने गए थे, इक्तदार लेने गए थे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का सफर उन्हें समझ आ गया था, उनके जीव में उतर गया था, उनके मन में उतर गया था। इनफिरू खिफाफन व सिका, वो निकले फिर अपने घरों को छोड़ के, अपने घरों को छोड़ के निकले, अपने घरों को छोड़ के निकले। ये सफर रिवाज में नहीं है आज, इसलिए कहते हैं तेरी नमाज
اپنے محلے میں نہیں ہو سکتی؟ تیرا روزہ اپنے محلے اپنی مسجد میں نہیں ہو سکتا؟ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کے سفر کی پل پل ضرورت ہے۔ ایک درویش تھے، آخری وقت تھا، آخری وقت تھا، اور وہ مسلسل کہہ رہے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، مسلسل کہہ رہے تھے۔ تو رشی میں چلے جاتے، موت و حیات کے کشمکش تھی، جب ہوش میں آئے تو پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ اور میں شیطان منہ میں انگلی ڈالے اور پشیمانی کی حالت میں کھڑا مجھے دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے تو میرے ہاتھ سے بچ گیا ہے۔ کہا میں کہتا ہوں نہیں، ابھی نہیں، ابھی سانسیں باقی ہیں، ابھی روح باقی ہے، مجھے پتہ نہیں تو پل میں مجھے کیسے گمراہ کر دے اور مجھے اہدنا الصراط المستقیم سے ہٹا دے۔ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ قرآن کی یہ آیت ہر رکعت میں کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ ایمان سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں، مجھے اس زوال سے بچا دینا کہ میں ایمان کی نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھوں، ختم ہو جاؤں۔ مجھے وہ جوان کہنے لگا 7 سال تک میں زندگی کے روح کے ایمان کے فرض کی زندگی سے ہر چیز سے چلا گیا، صرف وہاں بارات تھی اور میں دیکھتا رہا، رب نے میرا سب کو چھین لیا۔ ایمان، شیخ عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ جاتے تھے، پہلے یہ ہوتا تھا گھروں کو چھوڑتے تھے، مرشد کے ساتھ چلتے تھے، وہیں سیکھنا ہوتا تھا، وہیں سکھانا ہوتا تھا، وہیں زندگی ملتی تھی، وہیں سب کچھ ملتا تھا۔ کہا سن لینا، وہی چلتے پھرتے نازل ہوئی، کبھی احد میں، کبھی بدر میں، کبھی مکہ میں، کبھی مدینہ میں، کبھی خندق میں، کبھی حنین میں، کہیں وہی چلتی پھرتے نازل ہوئی ہے، اور وہی کی سمجھ بھی چلتے پھرتے آئی کہ یاد رکھیے گا میں نے بہت سی چیزیں صحراؤں میں سیکھی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو شیخ عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ چلتے پھرتے جا رہے ہیں، شاگردوں کا قافلہ پیچھے ہے، شاگردوں کا قافلہ پیچھے ہے، ایک عیسائیوں کی بستی میں پہنچے، وہاں نظر پڑ گئی، بس وہیں رک گئے، اس کے باپ کے پاس گئے کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے پتا چلا اندلس کے، جسے آج اسپین کہتے ہیں، اسپین، اس کے بہت بڑے امام، اولیاء، پیروں کے پیر ہیں یہ۔ انہوں نے کہا بابا ہمارا مذہب اختیار کرنے پڑے گا، عیسائی مذہب۔ کہا قبول ہے۔ اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا، کہا چھوڑ دیا۔ حضرت کے مریدین، خدام، خادم روتے رہے، اس سے شادی کر لی، اس نے لاٹھی دے دی، کہا اس لاٹھی سے میرے خنزیر اور سور چرا، اور وہ چرانا شروع ہو گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، پل پر پتہ نہیں چلتا۔ آخر مرید روتے روتے واپس چلا گئے، سارا سال ہدایت اللہ سے رو رو کے مانگتے مانگتے واپس آئے، دیکھا تو مرشد خنزیر اور سور چرا رہے ہیں، لاٹھی ہاتھ میں ہے، جو روئے، بس اللہ کو ترس آیا۔ جب اللہ کو ترس آیا تو ایک دم خیال آیا یہ کیا ہے اور میں کہاں ہوں؟ انہوں نے کہا حضرت سال ہو گیا ہے، ایک ندی تھی وہاں جا کے نہائے، کلمہ پڑھا، ہدایت پہ آئے۔ پوچھا حضرت کیا ہوا تھا؟ فرمایا جب میں دیکھتا دیکھتا رہ گیا تھا، ایک پرندہ تھا، اندر سے کوئی ایسی چیز تھی، وہ نکل گئی، اہدنا الصراط المستقیم، وہ ہدایت نکل گئی تھی۔ اللہم حبب الینا الایمان۔ اور پھر سفر میں آئے اور وقت کے امام بن گئے، شیخ عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، میری ضرورت ہے موت تک، جب تک سانسوں کی لڑیاں ہیں، جب تک سانسوں کے لمحے ہیں، جب تک سانسوں کی رمق ہے، میں اہدنا الصراط المستقیم کا محتاج ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اگر یہ میری اہدنا الصراط المستقیم لٹ گئی، مجھ سے چھن گئی، پھر میں ایک جسم ہوں، آدمی ہوں، انسان نہیں، آدمی ہوں، کیا کہا؟ آدمی ہوں، انسان نہیں، انسان نہیں، آدمی ہوں۔ اور اللہ کے ہاں آدمی کو کوئی قیمت نہیں۔ آپ کے سر پہ مچھر ہونا، ایسے ہاتھ مار کے بہت سے مچھر مارے اور ہاتھ مچھروں سے بھر جائے تو خوشی ہوتی ہے، کبھی غم نہیں ہوتا، اذیت دینے والے تھے۔ یہ آدمی ہیں، آدمی انتر ہے، کوئی ہیرا ہے، کوئی کنکر ہے،
آدمی ہیں، اور جو اہدنا الصراط المستقیم کا سفر کر رہے ہیں وہ انسان ہیں، اور فرشتے ان کے خدام ہیں۔ آپ وہ سفر کر رہے ہیں، آپ کا مبارک ہو۔ رمضان کا سفر وہی سفر ہے، پوری دنیا میں جہاں میری بات سننے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں ابکری سے، یہ وہ سفر کر رہے ہیں، اس سفر کو پسند کیا ہے، اس سفر کے راہی ہیں، اس سفر کے مسافر ہیں۔ اللہ نے رمضان کو صرف خاص اس اہدنا الصراط المستقیم کے سفر کے لیے، اللہ نے کہا بھوکا رہے، پیاسا رہے، اپنے جذبات کو، اپنی چاہتوں کو، اپنے من کو قربان کر دے، پر اہدنا الصراط المستقیم کے سفر کو نہ چھوڑ۔ ہمیشہ سوچا کرے کہ سورۃ فاتحہ میں یہ اہدنا الصراط المستقیم کا تکرار آخر بار بار کیوں ہے؟ آخر بار بار کیوں ہے؟ اس لیے فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ، سنو غور سے اور توجہ کرو، توجہ کرو اور ڈوب جاؤ، پھر پتہ چلے گا کہ اہدنا الصراط المستقیم ہے کیا۔ اور اللہ نے نشانی بتائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم بھی وہی چاہیے جو انبیاء، انعم اللہ من النبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، وہ اہدنا الصراط المستقیم چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے۔ اگر ان کے دل میں اہدنا الصراط المستقیم کا غم نہ ہوتا، غم نہ ہوتا، آل رسول سارے صرف مدینہ میں ہوتے۔ مدینہ سے باہر کیوں گئے تھے؟ اصحاب رسول مدینہ سے باہر کیوں گئے تھے؟ روٹی نہیں تھی، پانی نہیں تھا، مدینہ میں میرے روزے کا، میرے حضور کا روزہ، مدینہ کی نماز کا 50,000 کا ثواب، آخر کیوں گئے؟ دنیا کے کونے کونے میں اصحاب رسول ہیں، آل رسول ہیں، دنیا کے کونے کونے میں۔ میں مصر کے قبرستان میں سیدہ طاہرہ، سیدہ نفیسہ طاہرہ، امام جعفر صادق کی بہو، حضرت اسحاق کی بیٹی، بیوی، کہاں مصر؟ اور صرف وہ نہیں، میں نے مصر کے قبرستانوں میں دور تک پھرا، لاہور سے لاہور تک 8 جہاز بدلے میں نے، اور اندرون ملک سفر بے شمار کیا، لاہور سے لاہور تک، مصر میں نے اندر اور باہر تک 8 جہاز بدلے ہیں، یہاں سے وہاں تک لمبے سفر، جہاز پہ اگلا جہاز پہ، وہاں پہ روڈ کے ذریعے، کہیں ٹرین کے ذریعے، کہیں سفر گاڑی کے ذریعے، مصر کے کونے کونے میں جا کے میں نے وما قدر اللہ حق قدر کی طاقت دیکھی ہے، اعمال نبوی کی طاقت دیکھی ہے، اللہ کے کلام کی طاقت دیکھی ہے، فرمان مصطفیٰ کی طاقت دیکھی ہے، فرعون کے جادو کا توڑ دیکھا ہے، فرعون کے جادو کا توڑ، فرعون کا جادو کا توڑ میرا شعبہ ہے، میرا شعبہ ہے یہ۔ اگر میں وہاں نہیں جا کے وہاں نہیں دیکھوں گا اور وہاں کا نظام نہیں دیکھوں گا تو میں جادو کے توڑ کے لیے کیا کر سکوں گا؟ مجھے خبر ہی نہیں۔ لوگ بڑی بڑی فیکٹریاں ملے جا کے دیکھتے پھر اپنی فیکٹری بناتے ہیں، بڑے بڑے پارک دیکھتے اپنی پارک بناتے ہیں، بڑے بڑے بنگلے محل دیکھ کے آتے پھر اپنا محل بناتے ہیں۔ کہتے جی ہم اس جگہ کا وزٹ، ایگزیبیشن لگتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ ایگزیبیشن کہتے ہیں، بڑی بڑی وہاں لگتی ہیں، وہاں دیکھ کے آتے ہیں۔ میں وہاں گیا اسی سفر کے لیے تھا، وہاں غبارے تھے، انہوں نے کہا جی غبارے میں بیٹھو، غبارہ اڑتا، میں کہا چھوڑ غباروں کو، یہ میرا شعبہ ہی نہیں ہے۔ ابن طولون کے ہاں گیا میں، وہاں آل رسول کے ہاں گیا، اصحاب رسول کے ہاں گیا، ان ہستیوں کی خدمت میں گیا۔ وہ کیوں وہاں گئے تھے؟ ان کے ساتھ ایک سفر، ایک غم لگا ہوا تھا، وہ غم یہ تھا کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں بھی اور اہدنا الصراط المستقیم پوری امت کو بھی۔ مصر میں گیا، ایک بابا ملا، استاد کا قبرستان میلوں میں پھیلا ہو، بابا ویسمی کرا حسنی، ماشاء اللہ، میں نے بہت سارے نوٹ اس کی جیب میں ڈالے، میں کہا لے چل مجھے کہاں کہاں کیا ہے۔ بابا جو لے گیا ادھر، یہ آل رسول ہیں، یہ اصحاب رسول ہیں، یہ محدثین ہیں، یہ فقہاء ہیں، بڑے بڑے نام جو کتابوں میں پڑھے تھے، اور فاتح مصر حضرت عمر بن عاص، ان کے مزار پہ چھوٹا سا سوراخ تھا، جو میں نے ایسے خوشبو ایسی نکل رہی تھی، ایسی نکل رہی تھی جیسے نیچے سے کسی نے سپرے کیا ہو، یا ہمارے بزرگ ابھی بیت الخلاء کی طرف سپرے ابھی کر رہے تھے، یہ سمجھتے شاید بیت الخلاء میں سپرے کریں گے بدبو ختم ہو جائے گی، ابھی ہمارے مشورے ہوئے، ابھی سپرے شروع کر دیے انہوں نے۔
اصل کو ختم نہیں کرا انہوں نے. وہ خوشبو آ رہی, ایسے خوشبو آ رہی تھی. ساتھ جہنی قبیلے کے حضرات تھے, جہنی قبیلے کے. یہ جہنی قبیلہ ہے بہت بڑا عرب کا قبیلہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم. کئیوں کے ایمان بدلتے دیکھے. آل رسول کو مدینہ کیوں چھوڑا انہوں نے, سوچو تو صحیح. اصحاب رسول نے مدینہ کیوں چھوڑا. میں شام کی ایک مسجد میں جا رہا تھا, مسجد کے اندر مجھے ابو ہریرہ کی قبر نظر آ گئی. ابو ہریرہ یہاں سو رہے ہیں. شام میں حلب میں گیا, حمص میں گیا, کہاں. اردن میں حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر کے پاس گیا. بڑا یرموک غزوہ موتا وہاں ہوا میدان. ان کو جعفر تیار, اللہ پاک نے انہیں جنت میں دی اور جنت میں پرواز کر رہے ہیں. جعفر بن ابی طالب, اصل لفظ جعفر ہے عربی میں, جعفر ہم کہتے ہیں, جعفر عربی میں. کیا عبداللہ بن مکتوم, کیوں گئے تھے, انہوں نے گھر کیوں چھوڑا تھا, انہوں نے گھر کیوں چھوڑا تھا, انہوں نے گھر کیوں چھوڑا تھا. اہدنا الصراط المستقیم. موت تک کے میری ضرورت ہے, قبر تک کے میری ضرورت ہے. بس مولا اپنی امان میں رکھنا, ایسا نہ ہو آخری وقت میں مجھ سے سب کچھ چھن جائے, ہر چیز ختم ہو جائے. کیا سناؤں, میرے غم کا قصہ طویل ہے, کیا سنائیں آپ کو, کیا سنائیں. اب اس لیے نماز کو دھیان سے پڑھیں اور دھیان جمانے کی کوشش کریں. پھر ایک وقت آئے گا, حرف بولے گا, حرف اندر سے سوال کرے گا اور جواب ملے گا. لفظ حرف بولے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی مشقت میں, محبت میں, تسبیحانے میں آپ اپنے بستر لگا کے پڑھیں, آپ کے چہروں پہ بشاشت ہے, آپ کے چہروں پہ روحانیت ہے, آپ کے چہروں پہ سکون ہے. یہ وہ سفر ہے جو آل رسول نے کیا, یہ وہ سفر ہے جو اصحاب رسول نے کیا, یہ وہ سفر ہے جو انبیاء نے کیا. موسیٰ علیہ السلام گئے, مصر سے جا رہے فلسطین, درمیان میں فوجیں ان کی ساتھ تھی. عصا مارا, چشمہ, میں اس چشمے پہ بیٹھا پانی پیا. سامنے ہارون علیہ السلام کے پہاڑ پہ ان کا مزار تھا. وہ ایک منظر میرے سامنے گھوم رہا تھا, ایک منظر. کہا کہ قرآن یہاں سمجھ آتا ہے, یہاں سمجھ آتا ہے قرآن. میں جبل موسیٰ میں گیا, ایک بابا بیٹھا تھا پرانا. کہا انا راہب, میں راہب ہوں. اوے یہ راہب ہے, راہب. ایک زندگی کا سفر ہے اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ. اس زندگی کے سفر میں جڑے رہیں, سوچ کے چلتے رہیں, ٹوٹ کے چلتے رہیں, ڈوب کے چلتے رہیں. تانے سن کے, باتیں سن کے سہ جائیں, پر سفر نہیں چھوڑنا. کہیں انشاءاللہ. آج کتنے روزے پورے ہو گئے ہیں؟ ہاں, صبح 13واں روزہ ہے. میری مغفرت کی دعا مانگنا, میری ہدایت کی مانگنا. 13 روزوں کو میں پیدا ہوا تھا. ہدایت کی دعا مانگنا, مغفرت کی دعا مانگنا, خاتمہ بالخیر کی دعا مانگنا. پتہ نہیں اہدنا الصراط المستقیم چھن جائے, پتہ نہیں. 13واں روزہ ہے, صبح سحری کے وقت پیدا ہوا تھا. بہت مانگنا میرے لیے, ہمیشہ مانگنا, بار بار مانگنا. اللہ پاک آپ کو خوشیاں دے. کل 3 مارچ ہے, چاند گرہن کا عمل ہے. پاکستانی وقت کے مطابق 1:44:25.
इसका पूरा तरीका सोशल मीडिया पे मौजूद है, सोशल मीडिया पे पूरा तरीका मौजूद है। बाकी आप, आज हमने चटाइयां उठाई, बड़ी शर्मिंदगी हुई मुझे, चटाइयों के नीचे से सिगरेट, नस्वार, छिलके, चीजें मिली, दुख पहुंचा। सजदों की जगह, हम तो सफाई के मिजाज के हैं और चटाइयों के नीचे ये मिले, बहुत दुख पहुंचा। सारी चटाइयां उठाई, सफाइयां की, दरियां उठाई नहीं उठाई, बहुत दुख हुआ। मिन्नत है, दरखास्त है, इस्लाम ने पाकीज़गी और सफाई को पसंद किया है। और अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें गुमशुदगी से बचने के लिए, अपने मोबाइल और सामान की खुद हिफाजत करें, कोई गुनाहगार ना हो जाए। आए बैठ के वो जिक्र करते हैं जिस जिक्र से अल्लाह की रहमत उतरती है, जिस जिक्र से अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम और अल्लाह की अता करीब आती है। वो जिक्र है या मुसब्बिबल अस्बाब। जब सारे सबब खत्म हो जाए, दुनिया कहती है लाइलाज मरीज है, दुनिया कहती है इसका कोई मर्ज नहीं, लोग कहते हैं तेरा काम कभी हो नहीं सकता, सारा जहान कहता है अब यह मुमकिन नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, हमारे लिए नामुमकिन है, क्या अल्लाह के लिए भी नामुमकिन है? बोले अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं है। तो फिर वजद और विजदान, कैफ और कैफियत के साथ, पूरे जज्बे और दर्द के साथ डूब के, रूह के गिड़गिड़ा के, अल्लाह के सामने जारी करके, अल्लाह के सामने मोहताज बन के, अल्लाह के सामने भिखारी बन के पढ़ना है, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब। या मुसब्बिबल अस्बाब।
آمین یا اکرم من کل کریم ویا اعظم من کل عظیم اغثنی من جودک و کرمک مد عمری ملاک علاقبہ انت اللہ علا کل شئین قدیر. کوئی ایسا سبب بنا دے ایمان نہ چھن جائے، اخلاص نہ چھن جائے. زندگی گزر گئی، اب تو موت دستک دے رہی. زندگی کی کتنی 13 رمضانیں گزر، زندگی کی کتنی 13 رمضانیں گزر گئی. کوئی ایک 13 رمضان ایسی ہوتی جو موت کے وقت دکھانے کے قابل ہوتی. ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں. اس مجمع کے رونے کی برکت سے، ان کے گڑ گڑانے کی برکت سے، ان کے فقیر اور بکیر اور ان پردیسیوں کی وجہ تو غیبی نظام چلا دے. برکت اور عافیت کا، برکت اور عافیت کا، برکت اور عافیت کا، ہدایت اور مغفرت کا، ہدایت اور مغفرت کا، ہدایت اور مغفرت کا، رحم اور رحمت کا. کچھ نہیں پلے، کچھ نہیں، سب کچھ کچھ نہیں ہے، بس تیری رحمت 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 رحمت. جتنے بھی پوری دنیا میں تیری بندیاں بندے ہیں سب کو عطا کر دے، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں دے دے، سب کو مرادیں دے دے، سب کی مشکلیں حل کر دے اور ناکامیاں دور کر دے. اس دنیا آخرت کی خوشیاں خوشحالیاں دے دے، خیریں اور برکتیں دے دے. آمین 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 برحمتک یا. میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ 3 دن آپ کو ایام 20 کے لیے دوں، مشورہ ہے. 3 دن کے بعد پھر ہم روحانی تجربات مشاہدات ایک دوسرے کو بتائیں، سنیں، اور طبی مشاہدات کا تجربات ایک دوسرے کو. یہ 3 دن یکسو ہو جائیں. رمضان آئندہ سال آئے گا اور آئندہ سال یہ 3 دن ملیں گے، آئندہ سال پھر 3 دن ملیں گے. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ 3 دن میں آپ کو ابھی چھوڑ دوں. آپ وضو کریں، پانی پیئے تازہ، اور پھر عمل میں لگ جائیں. کیا رائے ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے نا؟ عمل میں لگ جائیں اور عمل میں لگ کے جو ہے وہ اللہ سے مانگیں اور گڑ گڑائیں اور بھکاری بنیں اور محتاج بنیں اور اللہ کے خزانوں سے اپنے لیے بھی، امت کے لیے بھی، انسانیت کے لیے بھی غیب سے کوئی فیصلے کروائیں گے انشاءاللہ، 100% کروائیں گے. اور آپ کے درد پہ، آپ کے غم پہ، آپ کے اندر کے سچے جذبے پہ میرا اللہ فیصلے کرے گا، میرا اللہ فیصلے کرے گا. السلام علیکم.